اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں بلکہ ایک حقیقی مسلم عورت ہے جس کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہیں لیکن روسی اسے آج بھی اچھی طرح جانتے ہیں، جو مملکت عثمانیہ کے علاقے ارزروم کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ العزیزیہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب تھا جو روسی افواج کے شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 7 نومبر 1877 کو روسی فوج نے العزیزیہ قلعے پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا۔ نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام شدید زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، اور صبح جب اس تک قلعے پر روسیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنت میں اسے جا ملے گی۔ چنانچہ ناظرین، نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی روتی ہوئی چھوڑی اور اہلیہ شہر سے لڑائی کے لیے جا ملی، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس خاتون کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلہاڑی تھی، باوجود اس کے کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی طرف سے ہو رہے تھے جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی، اور جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج تھی۔ شہریوں نے اپنے سادہ اسلحے کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینی خاتون تھی، جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملے کے دوران تمام شہریوں سے آگے تھی۔ روسی فوجیوں کی نظروں میں اس کے پاس محض ایک بندوق اور کلہاڑی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ ادھر روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاد جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے جاں بحق ہوئے، لیکن ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی۔ وہ قلعے کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جنگ جو محض ہاتھوں، کلہاڑیوں اور چھریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی لڑائی چھوڑ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو زخمی اور بے ہوش تھی، اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے بندوق کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور نینا خاتون تمام مزاحمت کاروں کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر خاتون تھی۔ اس طرح یہ خاتون شجاعت و دلیری کی علامت بن گئی، صرف سرزمین مملکت عثمانیہ نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں۔ 1952 میں ایک امریکی جنرل میتھیو نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا، اور اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں بالکل، میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، نینا خاتون ام الجیش الثالث یعنی مدر آف دی 3rd آرمی کے نام سے مشہور ہوئیں اور ام الامہات یعنی مدر آف مدرز کا لقب پایا۔ تو ناظرین محترم، معلوم ہوا کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو جدید اسلحہ کی ضرورت نہیں بلکہ پہاڑ جیسے فولادی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ منزل جتنی بھی کٹھن ہو اور جتنے ہی دشوار گزار راستے کیوں نہ ہو، قوت ارادی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو منزل تک پہنچنے میں آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قوت ارادی اور قوت ایمانی سے مال و مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ If you agree with me, so please press the bell icon, like my video and subscribe my channel.